اس کو پورا نہ کر پاؤ تو یہاں تو نہیں وہاں پہ بالکل جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ ہماری باتوں کو غور سے سنیے، کیونکہ یہ ہم آپ کی خدمت اور آپ کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی ایک بے باک آواز اس ایوان پارلیمنٹ میں گونجے، اور جب وہاں پہ وہ بے باک آواز گونجے تو وہاں کے وقت کے حکمرانوں کو، وہاں کے وقت کے فرعونوں کو یہ بھی پتا چلے کہ سیمانچل بھی ہندوستان کا حصہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہاں کے ترقیاتی کام بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ 70 سال سے آزادی کے بعد سے آپ نے جس کسی کو بھی بھیجا، کسی نے اٹھ کر وہاں پہ آپ کے تعلق سے بات نہیں کی، کسی نے اٹھ کر سیمانچل کے ترقی کے اوپر بات نہیں کی، یا نوجوانوں کے بے روزگاری پہ بات نہیں کی، یا ہمارے باڑھ پیڑت علاقوں کے لیے بات نہیں کی، یا ہمارے اسکول یا کالجوں کے لیے بات نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو اختر الایمان صاحب کو سننا ہے، بس ایک بات یہ کہہ دوں کہ میں اس ریاست کے تلنگانہ سے آیا ہوں جہاں سے وہاں کی بھی عوام ہمیں 70 سال سے چن رہی ہے، اور آپ بھی وہ ہیں جو یہاں پہ اپنے لوگوں کو 70 سال سے چن رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ جو لوگ حیدرآباد میں ہمیں 70 سال سے چن رہے ہیں، آج وہاں پہ بزرگوں کو 2000 کی پینشن ماہانہ ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہمیں 70 سال سے چن رہے ہیں، وہاں پہ ایک بیوہ بہن کو 2000 کی پینشن ماہانہ ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہمیں 70 سال سے چن رہے ہیں، وہاں پہ معذوروں کو ہر مہینہ پینشن 3500 ہے۔ وہاں پہ جو لوگ 70 سال سے ہمیں چن رہے ہیں، اگر کوئی غریب کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو حکومت کے طرف سے 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب لوگ 70 سال سے ہمیں چن رہے ہیں، اگر کوئی نوجوان اپنی پڑھائی جو BA BCom BSc جو گریجویشن ہوتا ہے وہ مکمل کرتے ہوئے باہر پڑھنے کے لیے جانا جاتا ہے تو حکومت کے طرف سے 20 لاکھ روپے اسے دیے جاتے ہیں۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، وہاں کے لوگ ہمیں 70 سال سے چن رہے ہیں اور ہم نے ان کی خدمت کے لیے یہ دیا، آپ بھی تو ان کو 70 سال سے چن رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو یہاں پہ وظیفہ ہے، آپ کی بیوہ بہن کو یہاں پہ وظیفہ ہے، آپ کے معذور بھائیوں کو یہاں پہ وظیفہ ہے۔ جب آپ کے کوئی غریب کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے کیا حکومت کی طرف سے اسے مدد دی جاتی ہے؟ کیا یہ ہم سے کھلواڑ نہیں کیا جا رہا اور ہم سے دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے ان کو عزت سے نوازا، ہر کسی کو آپ نے عزت سے نوازا، چاہے وہ جواہر لال نہرو ہو پردھان منتری بنے آپ کی طرف سے، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو پردھان منتری بنے آپ کی وجہ سے، چاہے وہ راجیو گاندھی ہو پردھان منتری بنے آپ کی وجہ سے، چاہے وہ PV نرسمہا راؤ ہو پردھان منتری بنے آپ کی وجہ سے، چاہے وہ منموہن سنگھ ہو پردھان منتری بنے آپ کی وجہ سے، چاہے وہ دیو گوڑا ہو یا I.K. گجرال ہو پردھان منتری بنے آپ کی طرف سے، ان کو آپ نے اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا، مگر یہاں پہ انہوں نے آپ کو 70 سال سے بے حال چھوڑ دے ہوئے آج کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں۔ ارے آپ مجھے بتائیے، 70 سال سے آپ لوگ ہر کسی کو بھیج رہے ہیں، عالم کو بھی بھیجا، اللہ ان کی مغفرت کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو بھی جب آپ نے بھیجا، جب شریعت کا معاملہ آیا تو انہوں وہ جب اٹھ کے بولنا چاہتے تھے، کیا ان کو روکنے والے کیا بھارتیہ جنتا پارٹی یا امت شاہ تھے؟ نہیں، وہی سیکولر جماعت کے نمائندے وہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی، جنہوں نے مولانا کو بولنے سے روکا۔ کیا یہ بات ہمارے سامنے صاف نہیں؟ کیا یہ بات ہمارے سامنے سے صاف نہیں؟ میں آپ کے سامنے یہاں پہ ٹھہر کر ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ میں سے اگر اس پہ اٹھ کے کہتے کہ یہ بات صحیح نہیں تو آپ مجھے بول دیجئے، 70 سال سے آپ نے اس ایوان پارلیمنٹ میں ہر کسی کو بھیجا، پردھان منتری کی کرسی سے نوازا، ارے ایک بات تو بتا دیجئے، جو آپ کن سے جو چن کر گئے، کیا کسی نے اس ایوان پارلیمنٹ میں اٹھ کر وقت کے فکروں یا حکمرانوں کے آنکھوں میں آگے ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ میرے نوجوانوں کو روزگار دو؟ کیا یہ کہا میرے کسانوں کو ان کی کھیتی کا صحیح معاوضہ دو؟ کیا یہ کہا ہمیں اسکول دو؟ کیا یہ کہا ہمیں کالج دو؟ کیا یہ کہا ہمیں اچھے ہسپتال یا دواخانے دو؟ کیا ایک بھی بات ان 70 سالوں میں کسی نے اس تعلق سے آپ کے تعلق سے بات کی؟ اگر کی تو کہہ دیجئے، میں یہاں سے چلے جاؤں گا۔ اگر نہیں سوال ہے، اگر نہیں جواب ہے تو میں کہتا ہوں اس بار اس انتخابات میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک بولنے والا ملا ہے جو کسی سے جھکے گا نہیں، کسی سے کہے گا نہیں، کوئی اس کو نہیں اٹھے گا۔ یہ جب اٹھے گا تو وقت کے فرعونوں کے
ہمیں غربت سے نکالو. ہمیں جب باڑھ آتی ہے، ہمیں جب باڑھ کی آفت آتی ہے تو ہمیں صحیح معاوضہ دو، ہمیں اس غربت سے اٹھاؤ، ہمیں اس غریبی سے نکالو. یہ بولے گا. اب یہ 3 امیدوار آپ کے سامنے ہے. ایسا بولنے والا یہ 3 امیدواروں سے کون ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک طرف انشاءاللہ وہ اختر الہی نہیں ہوگا، وہ اختر الہی نہیں ہوگا. مگر یہ بات بھی صاف ہے، آپ کے سامنے نمائندے کون ہیں؟ آپ کے سامنے نمائندے کون ہیں؟ ایک الیکشن پداری بن کے پھر رہا ہوں. پوٹیا میں بات چل رہی ہے تو اختر الایمان کی، ایگل ون میں بات چل رہی ہے تو اختر الایمان کی، تیرا گاش میں بات چل رہی ہے تو اختر الایمان، ٹھاکر گنج اختر الایمان، ٹھاکر گنج اختر الایمان، کوچا دامن اور پٹا اختر الایمان، امور پیسہ اختر الایمان، پیسی امور اختر الایمان. ہر طرف اختر الایمان ہے، کوئی دوسرا امیدوار نہیں. اور یہ بات تو طے ہے کہ اگر کوئی بھاجپا کو یہاں سے شکست دے سکتا ہے تو وہ صرف اختر الایمان ہے. ایک طرف جے ڈی یو کا امیدوار جو آپ کے درمیان میں آئے ہیں، ہمارے درمیان سے آئے ہیں. بس ایک بات کہہ دو، بس زیادہ نہیں لوں گا. کیا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ہرانا کیا انگریزوں کے بس کی بات تھی؟ کیا مغلوں کو ہرانا انگریزوں کے بس کی بات تھی؟ وہ میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے دروازے کھول دیے اور ہماری شکست ہوئی. اس بار ایسے نربر کے مجاہد کی شکست ہونے نہیں دینا. اس بار اپنے آپ کو ہارنے نہیں دینا. اس بار اپنے آپ کو بتاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا. ایک طرف جے ڈی یو تو دوسری طرف کانگریس کے امیدوار ہیں. 15 سال سے ودھائک ہیں، 15 سال سے کشن گنج کے ودھائک ہیں. ایک اسکول نہیں بنائے، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ایک ہسپتال 15 سال میں نہیں کھولے. پڑھے لکھے ہیں، نوجوانوں کے لیے کالج نہیں کھولا. سنا ہے ان کی اور ایک خوبی ہے، جب غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو 10 بار اپنا ہاتھ ہوتے ہیں. ایسی خوبی لے کے آئے ہیں کہ جب غریب سے ہاتھ ملاتے ہیں اپنے آپ کو گندا سمجھتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں غریبوں آؤ ہمارے گلے لگ جاؤ. ہم آپ کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کو ہمارا فخر سمجھتے ہیں، ہم آپ کے لیے مر مٹنے تیار ہیں، ہم ہمارا خون کے خطروں پہ نشاور کرنے تیار ہیں. بس ایک آخری گزارش، آپ کے بھیجو تو ایک ایمان والے کو بھیجو. آپ کے بھیجو تو ایسے ایمان والے کو بھیجو جس کے دل میں خوف خدا ہو. آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو بزرگوں کی عزت کرتا ہو. آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو نوجوانوں کی ہمت بن سکے. آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو ہمارے محلے چاند کی حفاظت کر سکے. آپ کے بھیجو تو ایک ایسے ایمان والے کو بھیجو جو ہماری بے باک آواز بن سکے. آپ کے بھیجو اس ایمان والے کو بھیجو جو ہمارے ساتھ بیٹھ سکے. اور میں یہ جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ ایمان والا تینوں امیدوار میں سے صرف اختر الایمان ہے. اور اس کا نشان پتنگ ہے. ہمیں پتنگ کو اس آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانا ہوگا. اس آسمان کی بلندیوں پہ پہنچاتے ہوئے ایک سیمانچل کا نیا اتہاس اور بنیاد رکھنا ہوگا تاکہ یہ بے باک آئے میرے صدر بیرسٹر اشرف الدین اویسی کے بغل میں بیٹھے اور جب بولا اٹھے تو وقت کے فنونوں کی نیند و چین اور سکون ہو. اس کے لیے آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ سے، ہمیں مایوس مت کریے. ہم آپ کی خدمت کا جذبہ لے کے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کا جذبہ لے کے آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں. اور خدمت گزاروں کو خدمت کا موقع دینا آپ کا ایمانی فریضہ اور عقیدہ ہے. امید ہے آپ سے، توقع ہے آپ پر کہ 18 کے دن پتنگ یعنی گڈی کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچاتے ہوئے اختر الایمان کو ایک بھاری حیثیت سے آپ کامیاب کریں گے. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.